بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام میرے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم دی پیاری اولاد امجاد حضرات سادات اعظام، بالخصوص حضور پیر طریقت رہبر شریعت سید السادات قبلہ پیر سید غلام جیلانی شاہ صاحب گیلانی قادری دامت برکاتہ العالیہ، انتہائی واجب القدر حضور صاحبزادہ والا شان حضرت قبلہ پیر سید صاحبزادہ محمد فخر الدین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہ العالیہ، دیگر افاضل اکابر علماء ذیشان، معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ دی عطا کردہ توفیق دے نال اساں سب حضرات حضور پیر طریقت رہبر شریعت سید السادات فخر السادات قبلہ پیر سید غلام محبوب ربانی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دے ایثار ثواب دے حوالے دے نال آج دی اس بابرکت محفل تعزیت اور محفل ختم شریف دے حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ آپ دے درجات عالیہ مزید اپنی بارگاہ اقدس وچ بلند تو بلند تر فرماوے۔ اللہ پاک آپ دی ذات بابرکات نو اپنے بے مثال آباء و اجداد دی مبارک بارگاہ دے نال لاحق فرماوے، اور آل رسول علیہ السلام دی جس وقت عالم و فاضل اور با عمل اور صاحب فیض ہستی جس وقت عالم فنا نو چھوڑ کے عالم بقات وچ رب کریم جل شانہ دی بارگاہ اقدس وچ حاضر ہوندی ہے، تو اللہ پاک نے میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ التحیات و تسلیم دی پیاری اولاد امجاد واسطے جو اپنی بارگاہ قرب وچ محل ناز محل عزت و کرامت انہاں پاکیزہ ہستیاں واسطے متعین فرمایا ہے، اللہ پاک حضور پیر طریقت رہبر شریعت سید السادات قبلہ پیر سید غلام محبوب ربانی صاحب نے اس محل عزت و کرامت دوتے ہمیشہ واسطے فائز فرماوے، اور آپ دے فیوز و برکات اور آپ دے خانوادہ عالیہ دے فیوز و برکات تا ابد اللہ پاک ایسا سب دے شامل حال رکھے۔ سانو دین و دنیا دی جتنی بھی نعمتاں عطا ہوندیاں اللہ پاک دی طرفوں عطا ہوندیاں، محبوب کریم علیہ السلام دے ہتھ مبارک دی جو تقسیم ہو کے عطا ہوندیاں، محبوب کریم علیہ السلام دی آل طیب دی برکت دے نال عطا ہوندیاں۔ امام المحدثین امام ابو بکر علی بن احمد خطیب بغدادی جنہاں دا وصال 463 ہجری وچ ہے، آپ نے بھی فرمایا کہ حدثناہ یحییٰ بسندہ الصحیح ہے۔ امام المحدثین امام محمد بن عثمان شمس الدین ذہبی جنہاں دا وصال 748 ہجری ہے، آپ نے سیر و علام النبلاء جلد 4 صفحہ 146 تے فرمایا اسنادہ صحیح، اس حدیث دی سند بالکل صحیح ہے۔ امام الحفاظ جبل العلم والحفظ شیخ الاسلام امام ابو الفضل ابن حجر اسقلانی جو 852 ہجری وصال فرما رہے ہیں، آپ نے تہذیب التہذیب دی دوسری جلد صفحہ 270 تے فرمایا کہ سندہ صحیح ہے، اس حدیث دی سند صحیح ہے۔ اس حدیث مبارکہ وچ کس دا شک ہو سکتا ہے جس نو امام ابو بکر خطیب بغدادی، امام شمس الدین ذہبی، حافظ ابن حجر اسقلانی، یہ تمام ائمہ اکابر محدثین فرمائدن کہ حدیث بالکل سندن متنن صحیح ہے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ این جمعہ دا وقت ہے، اور مسجد نبوی شریف علی صاحب السلام سابقین اولین مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دی پاکیزہ بارگاہ سمیت اتنی بڑی کثیر صحابہ کرام اور تابعین دی مبارک جماعت نماز جمعہ واسطے جلوہ گر اور موجود ہے، اور حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ جبکہ منبر شریف دوتے حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ جلوہ گرن، امام حسین رضی اللہ عنہ دی عمر مبارک جس وقت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے 23 جمادی ثانی سن 13 ہجری آپ نے خلافت دا منصب سنبھالا ہے، آپ دی بیعت دی تکمیل ہوئی ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دے وصال اقدس دے اگلے دن 22 جمادی ثانی سوموار دی دوپہر سن 13 ہجری حضور امیر المومنین سیدنا و سید السادتنا
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا وصال اقدس ہے، اور اگلے دن حضرت سیدنا امیر المومنین عمر جمادی ثانی سن 13 ہجری آپ 4 سنبھال ہیں خلافت دا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 53 سال دی عمر وچ امیر المومنین مقرر ہوئے، 10 سال خلافت فرمائی ہے، 63 سال دی عمر مبارک ہے۔ آپ دا ذی الحجہ دی آخری تاریخ سن 23 ہجری وصال اقدس ہے، اور یکم محرم سن 24 ہجری مدینہ طیبہ روضہ مبارکہ وچ آپ دی تدفین ہوئی ہے۔ جس وقت 53 سال سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ دی عمر مبارک آئی، حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ دی عمر مبارک اس وقت 9.25 سال آئی، کیونکہ آپ دی ولادت مقدسہ 5 شعبان سن 4 ہجری وچ ہے۔ عمرہ مبارک وچ اتنا فرق ہے کہ سیدنا فاروق اعظم 53 سال دی عمر مبارک ہی اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ 9.25 سال دی عمر مبارک دی امام علی مقام رضی اللہ عنہ منبر شریف سے جلوہ گر ہیں، اور حضرت عمر امیر المومنین خطبہ جمعہ ارشاد فرماوڑے، اور آپ منبر دے قریب پہنچ کے جس سے ملاحظہ فرما دیں کہ حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ منبر دے جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ آپ اپنے سر انور تو دستار اتار چھوڑ دیں، وَوَدَعَ يَدَهُ عَلَى رَاسِهِ، اور حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ دا ہاتھ مبارک پکڑ کے اپنے ننگے سر مبارک دوتے رکھ چھوڑ دیں، اور ارشاد فرما دیں واللہ یا بنیا حل انبتا علی رؤوسنا الشعر الا اللہ ثم انتم، اللہ پاک دی قسم اے میرے پیارے بیٹے حسین ابن علی، اسا قیامت تک آمن والے جتنے بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلام ہیں، ساڑھے سران دوتے جتنے بال ہن پہ انبت اللہ اے اللہ نے جمائن، ثم انتم بت محبوب دے پیارے بچیوں تسا جمائن۔ یہ عربی زبان دا محاورہ ہے، ورنہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دیکھ سو تو حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ دے پیارے ابا جان حضور سیدنا و سید الساداتنا سیدنا مظہر العجائب والغرائب منبع الفوائد باب و مدینہ العلم والحکمت شیخ و شیوخ امت صدر الافاضل امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خاتم الخلفاء امام الاولیاء مولائے مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم دی ذات بابرکات کو لبی حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی عمر مبارک دنیاوی 18 سال زیادہ ہے، لیکن سیدنا امیر المومنین عمر اپنے ننگے سر دیتے آپ دا ہاتھ مبارک جلوہ گر فرما کے فرمائے دیں ساڑھے سیرت جتنے وال ہیں اللہ دی قسم یہ اللہ نے جمائن تو تسا جمائن۔ یہ عربی زبان دا محاورہ ہے جن دی مدر لینگویج مادری زبان عربی ہوئے، اور عربی دا عالم اور فاضل و عارف ہوئے، وہ جس وقت کسے بندے دے متعلق آکھے کہ میرے سر دوتے زیب و زینت دی علامت میرے سر تے جتنے بھی 4 وال ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اگائیں اور اس بندے اگائیں، اس دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اول تو لے کے آخر تک میرے تے جتنی کرم نوازیاں اور مہربانیاں میرے رب کریم دیاں، لیکن اس بندے دی وجہ تو ہیں اگر اے بندہ نہ ہو گیا رب کریم دی کوئی رحمت میرے شامل حال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ مطلب کیا ہے حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ دے فرمانے گرامی دا یہ نہیں فرمایا کہ حل انبتا علی رأسی کہ صرف میرے سر دوتے جتنے والن علی رؤوسنا اصل جتنے قیامت تک محبوب علیہ السلام دے امتی اور غلام ہے، فرمایا رحمتاں ساڑھتے رب کریم دیا، لیکن سمہ انتم محبوب دے پیارے بیٹو تواڈی وجہ تو ہیں اگر تساں آل رسول علیہ السلام دی مبارک ذاتاں ہوئیں محبوب دے پیارے نواسے اور میرے پیارے حسن حسین اگر تساں نہ ہو گوا اللہ پاک دیئے رحمتاں کدے بھی ساڑھے شامل حال نہ ملا۔ اگر رحمت و برکت و عنایت رب کریم دی بارگاہ جو سانو مل رہی ہے تو محبوب دے پیارے بچے تواڈی برکت اور تواڈی وجہ تو حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کریم ذات بابرکات جنت قدر شیطان دا اثر ہو نہیں سکتا۔ صحیح بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 520 کتاب المناقب حدیث سے صحیح ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ما سلک عمر فجن الا اتخذ الشیطان فجن غیر فج عمر۔ میرا پیارا عمر اگر ایک رستے تے تشریف لے آ رہے اور سامنے ابلیس شیطان بھی اگر آ گئے، شیطان دی جرت نہیں کہ اس رستے تے ٹھہر سکے یا حضرت عمر دا سامنا کر سکے، الا اتخذ الشیطان فجن غیر فج عمر۔ شیطان مجبور ہو ویسی راستہ چھوڑ کے جس رستے تے میرا پیارا عمر آ رہے ہو۔ قرآن پاک چے مضمون موجود ہے پیا، صرف حدیث بخاری چ نہیں
جس وقت اللہ پاک نے شیطان میں فرمائی فخرج نکل بن میری بارگاہ جو ہمیشہ واسطے انہا کا رجیم تو دھتکار دیتا گئے کٹ دیتا گئے ہمیشہ واسطے فرمایا بے شک 9.25 لاکھ سالہ تو ساری عبادت کردہ پہ ساری اطاعت کردہ پہ لیکن سارا اصول اور ضابطہ ہے اسا کسے دی اطاعت چاہے لکھاں سالہ تے مشتمل ہوئے قبول تاں کرنے جو سارے محبوب اور پیارے بندے دی تعظیم کرے ادب و احترام کرے حضرت جبریل علیہ السلام جیسی ہستیاں تے سجدہ تعظیمی کیتا ہے آدم علیہ السلام نے تمام ملائکہ کرام علیہ السلام نے تے سجدہ کیتا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے تے جس نے سارے پیاریاں دی عظمت نہیں تسلیم کرنی ہے تو آدھے میں افضل حضرت آدم علیہ السلام تو نکل بن 9.25 لاکھ سال آج اسا کتنی عبادت کرنے اسا کتنی ریاضت کرنے میں جس وقت اپنے والد گرامی ملک محمد ابراہیم صاحب علیہ رحمت دینال 5ویں کلاس وچ پڑھدا ہوں کیونکہ میرے ابا جان دے پیر و مرشد حضور پیر طریقت راہبر شریعت سید السادات پیر سید رحمت حسین شاہ صاحب گیلانی قدس اسر العزیز دی ذات بابرکات ہے اسا اس گھرانے دے خانہ زاد غلام ہے میری امی دی بیعت بھی حضرت پیر طریقت راہبر شریعت حضور سیدی پیر رحمت حسین شاہ صاحب گیلانی قدس اسر العزیز دے نال میری بڑی ہمشیرہ صاحبہ میرے نانا جان میری نانی جان میرے ڈاڈا جان میری ڈاڈی جان اساں پیدائشی غلام ہیں اس مبارک گھرانے دے بتا آپ نے میں 5ویں کلاس ہی پڑھدا میں یاد ہے آپ نے فرمایا ایک تا داڑھی رکھے جس لئے بڑا ہو بنے اور دوجہ ہے کہ وہابی نہ بنے فرمایا انہوں دی مجلس دی پہلی نحوست ہوتی ہے کہ بندے دے دل دی چو اللہ دے پیارے دا ادب اور تعظیم نکل گئے اور فرمایا شیطان لکھا سال عبادت کیتی ہے اس کو اللہ دی توحید دا انکار نہیں کیتا اللہ پاک دے دروازے نے اس نہیں چھوڑا اس صرف آدم علیہ السلام دے کچھ سجدہ تعظیمی تو انکار کر دیتا ہے میں اللہ پاک دے فیصلے ہی نصر راضی ہیں آپ نے 1 نومبر دا حکم فرمایا ہویا اس مبارک دوتے حاضری دا آپ دے حکم دوتے اس کے کتنی جگہ تے حاضر ہوں دیا سے اللہ پاک آپ دے درجات عالیہ بلند فرماوے اللہ سب نے صبر جمیل عطا فرماوے میرے دوستو 9.25 لاکھ سال آج 2-4 کتابہ پڑھن دا کیا معاملہ ہے آج جس نے سارا رزق حلال مشکوک ہے ابو داؤد بلکہ مسند احمد دی حدیث صحیح دے مطابق یہ او دور چل رہے ہیں محبوب علیہ السلام دے فرمان دے مطابق کہ اساں علا وجہ البصیرت اپنی ذاتی کوشش دے نال اللہ دی عطا کرتا ہمت دے نال سود تو بچوں گی صحیح نہ تو سود دا غبار ساڑے بینکاری نظام دی وجہ تو ضرور ساڑے گھران دے وچ پہنچ رہے ہیں آج جو عبادتہ نہیں آج جو دل دیا نرمیاں نہیں آج جو دل دے انوار کوئی نہیں باطن دے انوار کوئی نہیں ساری عبادات ریاضات 5 جگانہ نمازیں ساڑیاں با جماعت نہیں ہو دیا 24 گھنٹے دے بہت سست اور کاہل ہے کیونکہ رزق ساڑا بڑا مشکوک ہے اور والدین دا ادب ساڑے معاشرے جو بڑی تیزی نال اٹھتا چلا جا رہے ہیں یہ 2 اسباب ان والدین دا ادب و احترام نہ ہونا والدین دے کو اپنی رائیاں پیش کرنا والدین دے کو اچھا بولنا والدین دے دل دوتے ہر طرف وزن کر کے رکھنا اور دوجہ رزق حلال دا مشغول ہونا یہ 2 چیزاں ہیں مشکوکیت رزق اور والدین دے کو جرت کرنی جس دی وجہ تو سارے عبادتاں دے ذوق کو نہیں بڑے تھوڑے لوگ ان جڑے انہاں چیزاں دی پابندی کر رہے ہیں بڑی تھوڑی عبادت ہو رہی ہے 9.25 لاکھ سال عبادت کیتی ہے اس جنہ دے قبیلے دے سردار ابلیس نے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج نکل بن اس نے اس کا اللہ پاک میں نے تو مہلت عطا فرمایا انکا من المنذرین وانت قیامت تک مہلت ہے اس کا اللہ پاک تو اپنے اعلان اور وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا مہلت تے میں دے چھوڑیے فب عزت کا میں بھی تیری عزت دی قسم ہے لأغوینہم اجمعین جس آدم علیہ السلام دی وجہ تو میری 9.25 لاکھ سال دی عبادت راندہ درگاہ ہو گئی ہے میں بھی اس آدم علیہ السلام دی تمام اولاد لأغوینہم اجمعین گواہ کرساں گمراہ کرساں جہنم وچ اپنے نال گھن کے ویسا نال ہی آگ چھوڑا الا عبادک منہم المخلصین لیکن او تیرے بندے جڑے مقام اخلاص تے فائز ہو سن انہاں تے میں شیطان دا کوئی اثر نہیں ہو سی قرآن پاک اس چیز کو بیان کر رہے ہیں روز اول تو شیطان نے اس چیز دا اقرار کیتا ہے الا عبادک منہم المخلصین یہ خوش آمد الحمدللہ تعالیٰ سے سب دی سعادت اور خوش قسمتی ہے میرے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم دی نورانیت اولاد امجاد دی جو
حضور سید السادات حضرت قبلہ پیر سید غلام مجتبی شاہ صاحب گیلانی دامت برکات العالیہ آپ نے قدم رنجا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی آل رسول اللہ السلام دے مبارک قدمے دے تلویاں دی برکات ابد تک سب دے شامل حال رکھے. میرے دوستو سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ اس مقام اخلاص تے فائز ہستی ہیں کہ جنہ دے بارے کسی عالم دین کی تحقیق نہیں. صحیح بخاری شریف پہلی جلد کتاب المناقب صفحہ 520 کے الفاظ اللہ اتخذ الشیطان فجا غیر فج عمرہ. میرے پیارے عمر آ رہے ہو شیطان مجبور ہو گئے راستہ تبدیل کرتے. او بارگاہ جنہوں محبوب علیہ السلام نے فاروق کا لقب عطا فرمایا. حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی خاص صلاحیت اللہ پاک نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ عطا فرمائی ہے. اور آپ اللہ پاک دی قسم اٹھا کے ارشاد فرما دیں واللہ یا بنیا حل انبت علی رؤوسنا الشعر الا اللہ ثم انتم. اللہ پاک کی قسم اے میرے پیارے بیٹے حسین ابن علی سانو جو کچھ مل رہا ہے میر بارگاہ خداوندی چ رہے ثم انتم لیکن تہاڈی برکت دے نال مل رہا ہے. اگر تساں نہ ہوا یہ تمام معاملات اللہ دی رحمتاں برکتاں سارے شامل حال نہ ہو. اس وقت صحیح بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 522 کتاب المناقب جتھے سیدنا امیر المومنین فی الحدیث امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمت نے صحیح بخاری پہلی جلد کتاب المناقب صفحہ 520 دیتے مناقب اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا باب ذکر فرمائے. صحیح سند دنال حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے گرامی اٹھے تخریج فرمائے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جس وقت آپ کی بیعت منعقد ہو گئی تو بالکل اپنے ابتدائی دیناں وچ آپ نے جو بیان جاری فرمایا منبر شریف تے جلوہ گر ہو کے فرمایا ہک محبوب علیہ السلام دے امتیاں دے آپس میں معاملات اور ہک مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے اہل بیت اطہار کا معاملہ. فرمایا اے تمام دے تمام محبوب دے غلاموں میں مصطفیٰ علیہ السلام دا جانشین اور نائب ابو بکر بن ابی قحافہ اپنے منصب خلافت کو جو پالیسی بیان انساناں دے آپس دے معاملات دے حوالے نال جاری کر رہے ہیں تو انہوں نے حکم دے رہے ہیں کہ ارکبو سیدنا محمدن فی اہل بیت ہی. جس لئے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے اہل بیت اطہار دا کوئی معاملہ آسی تو تساں اہل بیت اطہار دی طرف بعد ہی پہلے مصطفیٰ علیہ السلام دی بارگاہ دی طرف نظر کر سو. ارکبو فرمائے رقیب سمجھائے آپ نے اتے حاضر سمجھائے آپ نے اتے مشاہدہ کرن والا منائے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات ہوں آپ دے اہل بیت اطہار دے معاملات دے وچ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمان دا مطلب ہے بخاری شریف جو آپ دا فرمان ہے کہ بے شک میرے پیارے محبوب علیہ السلام دا وصال اقدس پر حق ہے لیکن محبوب علیہ السلام دا فرمان ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. وصال اقدس تو بعد جویں انبیاء کرام علیہ السلام دے مبارک مزارات نورانی قبراں بند کیتیاں ویندیاں دوبارہ اللہ پاک نہ ہستیاں عالم قبر عالم برزخ وچ حقیقی جسمانی حیات طیبہ عطا فرما چھوڑ دے. لہذا الانبیاء احیاء فی قبورہم تمام انبیاء کرام علیہ السلام جنہاں دا وصال اقدس ہو چکا ہے اپنی مبارک قبر اور مزارات بھی زندہ بھی ہیں یصلون نمازاں بھی ادا فرماتے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمان دا مطلب ہے کہ سارے محبوب علیہ السلام دا وصال اقدس پر حق ہے. قبر انور دوی سارے پیارے محبوب علیہ السلام حقیقی جسمانی حیات طیبہ درال جلوہ گریں اور روضہ انور دوی چو قبر منور دوی چو محبوب علیہ السلام قیامت تک آپ دی خاص توجہ ہوئے دیئے جتے ہک پاسے سید آل رسول علیہ السلام ہوئے. حضور سیدنا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ حضور سیدنا امام علی مقام سید الامت سبت الرسول نوجوانان جنت سردار سیدنا امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اولاد امجاد یہ جتنے گیلانی سادات ہیں یہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے بڑے نواسے حضور سیدنا و سید و سادتنا امیر المومنین ساڑھے پنجویں برحق خلیفہ راشد سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ دی اولاد امجاد جڑی ہستی امت بتے اتنی شفیق ہے کہ تین بر اعظمہ دا اکثریتی علاقہ آپ دے زیر نگین آئی لیکن صرف مسلمانہ دوی تلوار ختم کرن واسطے اختلاف ختم کرن واسطے فرمایا اے حضرت معاویہ بن ابی سفیان آپ ریاست بھی سنبھالو نظام بھی سنبھالو حکومت بھی سنبھالو اے گنو سارا کچھ لیکن میرے نانا جان دی امت وچ افتراق اور انتشار ختم ایک نقطے دوتے امت نو اتنی بے مثال قربانی دے کہ قیامت تک
کوئی اور قوم ایسی مثال پیش کر سکتی ہے؟ حکومت تو دستبردار 44.5 لاکھ مربع میل صرف مصر و شام آپ دی سلطنت تو باہر ہے، باقی تمام 44.5 لاکھ مربع میل دا 3 برے اعظم دا اکثریتی علاقے تے آپ دا پرچم لہرا رہا ہے۔ امیر المومنین حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی شہادت مقدسہ تو بعد تمام ملت اسلامیہ آپ دی بیعت اور آپ دی غلامی دی چاہیے، لیکن فرمایا نہیں، سانو اللہ نے اپنے محبوب دے صدقے ایسے مقامات نال نوازے، اور بخاری شریف 2 مقامات تے آپ دی شان چ حدیث پاک ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی، حضرت سیدنا ابو بکرہ نفیع ابن حارث رضی اللہ عنہ، یہ دونوں ہستیاں فرما دیں محبوب علیہ السلام مسجد شریف مجمع عام ہے آپ دے غلامہ دا، محبوب درمیان دی جو راستہ بنا کے اپنی پیاری صاحبزادی صاحبہ حضور سیدۃ النساء عالمین سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا دے در دولت تے سپیشل اس دن تشریف گن گئے، اور حضور سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی ذات بابرکات سینے اقدس نال چمٹا کے چاہ کے گھنائے، ممبر شریف تے جلوہ گر ہو گئے، اپنے دائیں ران مبارک تے جلوہ گر فرمایا، ینظر الیہ مرتن و الی الناس مرتن الیہ مرتن و الی الناس مرتن، کدے محبوب علیہ السلام حضرت امام علی مقام نو اپنی گود مبارک کے دیکھ دیں، کدے غلامہ دی طرف نظر فرما دیں، تھوڑی دیر تو بعد فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرے غلاموں ایمان رکھائے، یقینی طور پہ میرا پیارا بیٹا اس امت دا سید اور سردار ہے، اور میرے اس پیارے بیٹے دی برکت دے نال اللہ پاک مسلمانہ دے دو بھاری گروہوں دے بھی صلح پیدا فرما چکے۔ آپ نے سید الامت دا لقب عطا فرمایا تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات بابرکات نے عطا فرمایا۔ اس پیاری عظیم بے مثال ہستی دی اولاد امجاد گیلانی سادات کرام ان پہ میرے دوستو، اور حضور سیدنا میرا محی الدین اس وقت بڑے اعلی حقائق ارشاد فرما دیں کہ مقام غوثیت کبریٰ منتقل ہوندہ چلا ہے، یہ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ اس قربانی دا نتیجہ ہے کہ جس وقت میرا محی الدین حضور سیدنا و سید و سادتنا مرشدنا و مرشد و مرشدینا مولانا و مولا موالینا حضور القطب الربانی الغوث السمادانی حضور سیدنا میرا محی الدین الشیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی الغوث العظم محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی سیدنا جعفری کریمی بغدادی رضی اللہ عنہ عالم دنیا جلوہ گر ہوئے، درست العلم حتی سرت و کتبہ، اللہ پاک نے سیدنا امام الائمہ امام محمد المہدی رضی اللہ عنہ جلوہ گری تک ہمیشہ واسطے مطلقاً مقام قطبیت عظما اور غوثیت کبریٰ عطا فرمائے، تو امام حسن رضی اللہ عنہ جس قربانی دی وجہ تو آپ دے پیارے بیٹے سیدنا غوث العظم جیلانی میں عطا فرمائے۔ آپ دی باطنی سلطنت جاری و ساری ہے حضور سیدنا الغوث العظم جیلانی رضی اللہ عنہ سورج طلوع ہوندہ ہے تو سب تو پہلے اس دے معاملات میرا محی الدین دے دروازے آلی رکھتے تے ہوندے، مہینے آندے تو انہوں دے معاملات آپ دے دروازے آلی رکھتے جلوہ گر ہوندے۔ میرے دوستو، میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے سب تو پہلے جانشین امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس لئے محبوب دے پیارے بچیاں دا معاملہ آندے تو روضہ انور دی چو محبوب علیہ السلام مشاہدہ فرما رہے ہیں، اے میرا امتی ہے، اس نو اگر ایمان مل رہے تو ساری جلوہ گری نال، اگر اسلام مل رہے تو ساری برکت نال، اگر اس نو قرآن مل رہے تو ساری برکت نال، ظاہری کو باطنی نعمتہ پہنچ رہی ہیں تو ساڑھے حد وچوں تقسیموں کے پہنچ رہی ہیں۔ ہن میری آل طیب حسنی حسینی سادات دا معاملہ میرے اس امتی دے سامنے آگیا۔ ویسے تو نمازاں بڑیاں پڑھتا ہے، بڑیاں تقریراں کرتا ہے، بڑے تقوی طہارت دے فلسفے بیان کرتا ہے، باقی سب کچھ کرتا ہے، لیکن ہن آگے میری آل دے نال میرے سادات نال اس دا معاملہ حضرت ابو بکر صدیق فرمائے محبوب قبر انور جو ملاحظہ فرما رہے ہیں ہن میری اولاد نال ادھر رویہ کیا ہو